علیہ وسلم کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اس کے احسانات تم پر ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اس اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا؟ ہر سال داستان کربلا ہم سنتے ہیں اور پورے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہوا ہے روئے زمین پر کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے کہ امتحان اللہ نے جس جس سے چاہا لیا۔ کسی کو بھوکا رکھ کے امتحان لیا، کسی کو دشمن کے خوف سے آزما کر امتحان لیا، کسی سے جان کا امتحان لیا، کسی کے سامنے ان کے بچے قتل ہوئے وہ امتحان ہوا، کسی سے ایک قسم کا، کسی سے دو قسم کا۔ لیکن امتحان کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی وہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے لیا، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ اس سے اتنے بڑے پیمانے پر امتحان لیتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار نے جو وہ اس کو مکمل طور پر حسن و خوبی کے ساتھ اس امتحان کو دیا، جیسا کہ آپ سنیں گے کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، شہادت اس دردناک انداز سے ہوئی کہ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ 33 جو زخم تھے وہ تیروں کے تھے، بلکہ نیزوں کے تھے۔ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ 33 اور 34 کتنے ہو گئے جی؟ 33 اور 34 کتنے ہو گئے؟ اب اس کے بعد مزید دکھا گیا تاریخ میں امام علی مقام کا وہ جبہ شریف، وہ کرتا شریف جسے عبائے مصری کہتے ہیں، آپ نے خاص شہادت کے دن کے لیے اس کو رکھا تھا، اور آپ نے شہادت سے پہلے اس کو زیبدن فرمایا۔ تو جب اس کی زیارت کی گئی امام کی شہادت کے بعد تو اس میں 121 سوراخ موجود تھے، یعنی یہ 33 اور 34 ادھر نیزے اور تلواروں کے زخم ہے، اور 121 یہ تیروں کے سوراخ ہیں جو امام علی مقام کے جسم میں تھے۔ یہ شہادت امام علی مقام ہے۔ اس کے بعد امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، امام علی مقام کا سر کاٹا گیا، اور وہ بھی سر جو ہے وہ گلے کی طرف سے نہیں کاٹا گیا بلکہ پشت کی طرف سے کاٹا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ طریقہ تو اسلام جانور کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹھ کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کی طرف سے کاٹنے کی اجازت جانور کو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹا جائے، جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کی رگیں کاٹی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، جو سلوک مسلمانوں کے لیے جانوروں کے ساتھ روا نہیں ہے یہ اس ہستی کے ساتھ کیا گیا جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور منہ چوستے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان بھی چسائی امام حسین کو، یہ بھی روایت ہے، لیکن صرف چسائی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے چوسا بھی، آپ کے ہونٹ چوسے، آپ کا منہ چوسا، جیسے کوئی ہڈی چوستا ہے ایسے حضور نے منہ چوسا اور فرمایا حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میرا عبداللہ تجھ پر قربان، میرا بابا میری امی تم پر قربان۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے حلق کے اس حصے کو، امام علی مقام کے اس حصے کو بوسے دیتے تھے، اور جب بوسا دیتے تھے تو روتے تھے۔ کوئی پوچھتا یا رسول اللہ گال چوم کر آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو فرمایا اسی مقام پر میرے حسین کے جو ہے وہ تلوار چلے گی۔ لیکن اندازہ کریں میری قوم کے جوان، ہماری نئی نسل اس کا اندازہ کرے کہ اہل بیت نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ گلے کی طرف سے تلوار نہیں چلائی گئی کیونکہ امام علی مقام حالت سجدہ میں تھے، اور گردن کی طرف سے جو ہے تلوار چلا کر کے آپ کا مبارک گلا کاٹا گیا۔ جو بوسگاہ مصطفیٰ تھا، جس کو میرے آقا چومتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے،
اللہ اکبر، امام علی مقام اگر مسجد میں آتے اور قدم لڑکھڑاتے تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر امام علی مقام کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تشریف لے آتے۔ آپ کی شہادت ہوئی، اسی پہ بس نہیں، اچھا یہ جو شہادت میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا جو بنیادی ماخذ ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا مفسر جس نے علم تفسیر کو فن کے اعتبار سے سب سے پہلے دنیا کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا، وہ علامہ ابن جریر طبری ہے۔ یہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ طبری، پھر اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کا بڑا جو ہے وہ اجلہ شاگردوں میں سے ہے، اور وہ خود بھی مفسر ہے، یعنی کہ جس جہاں سے حوالہ پڑھ رہا ابن تیمیہ کے شاگرد مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، یعنی کہ علامہ ابن کثیر جنہیں حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد ایک تیسری شخصیت، وہ بھی مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے، یعنی کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ غور فرمائیے، صرف جو کہا جاتا ہے نا مورخ، لوگ کہہ رہے ہیں مورخ، صرف مورخ نہیں کہہ رہا، یہ مفسر اور محدث کی بات ہے۔ یہ جہاں سے میں بات پڑھ رہا ہوں، یہ تین کتابیں میرے بنیادی ماخذ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورِ آفاق تصنیف آئین قیامت، اسی طرح سے صد الافاضل، یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں اور مفسر ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے صد الافاضل فخر الاماثل، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا۔ یعنی کہ اس میں کوئی نرا مورخ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر دے، یہ مفسرین، محدثین اور مورخین ہیں۔ اب ذرا اس کا اتنے مجموعہ سنیں، درمیان میں شاید کتابوں کے نام نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے۔ جس کو بھی میری گفتگو کو دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف جو وہ رجوع کرے، آپ کو اس طرف یہ سارا مواد ملے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ جب سر کٹ رہا تھا تو سیدہ زینب پاک جو ہے وہ دوڑ کر کے گئیں کہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کا جو سر کٹ رہا ہے کسی سے فریاد تو کرے، کسی سے داد تو رکھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک دوڑ کر جاتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، ابن سعد تیری تو رشتہ داری ہم سے ہے، کم از کم روک تو صحیح۔ تو جس وقت سیدہ زینب نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ منہ اس طرف کر کے رونے لگا، لیکن وہ روک نہ سکا۔ شمر ذل جوشن اور خولی بن یزید اور سنان ابن انس، یہ تینوں نے مل کر امام پاک کا گلا کاٹ لیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہاں استاد زمن بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، علامہ نعیمی بھی، علامہ سید نعیم الدین بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت گویا کہ دلہن بن کر سرخ لباس پہن کر کے منتظر کھڑی تھی، ادھر سر اقدس کو کاٹا گیا اور ادھر دوڑ کر کے شہادت نے امام علی مقام سے گلے ملا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر جام شہادت نوش کیا، عین دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کے دن، ادھر سورج کو کہن لگ گیا، اور جب سورج کہنا گیا تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یعنی خدا نے اپنے جلال کا غصے کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ 7 دن تک مسلسل لوگوں نے خون کی برسات، خون کو برستے دیکھا، آسمان سرخ رہا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ افق پر جو شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی، یہ جب آسمان سرخ رہا اور جب اس کی سرخی چھٹی تو وہ سرخی بعد میں ختم ہو گئی، لیکن شفق کے ساتھ کی سرخی یہ امام حسین کی شہادت کی آج بھی نشانی ہے۔ لوگ شہادت حسین کو صرف 10-11 دن میں بیان کرتے ہیں، لیکن قدرت نے قیامت تک امام علی مقام کی شہادت کی نشانی شفق کے ساتھ وہ سرخی کے طور پر روزانہ شام کے وقت ظاہر فرما دی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک لوگ شہادت حسین کو بھولنے نہ پائے۔ اب قیامت
قیامت تک کوئی خطیب اگر امام کی شہادت نہ بھی بیان کرے تو روزانہ شفق کے ساتھ کی وہ سرخی لوگوں کو شہادت امام حسین کی یاد دلاتی رہے گی اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ادھر تو خون کی برسات ہوئی، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نظر آتا۔ آج کل جیسے لڑکے نوجوان چہرے کو خوبصورتی کے لیے کریم استعمال کرتے ہیں الگ الگ طور کا، تو اس دور میں بھی کیونکہ یہ کریم وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ اپنے چہرے پہ غازہ حسن لگاتے تھے۔ وہ کریم ٹائپ ہی ہوتا تھا لیکن وہ غازہ حسن کہلاتا تھا۔ اس کے اندر جو وہ جڑی بوٹیاں ہوتی تھی اس کو لگانے سے چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو غازہ حسن جو ہے وہ عاشورہ کے دن جنہوں نے اپنے چہرے پہ ملا شہادت امام حسین کے دن، ان کے چہرے جل کر کے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ یعنی قدرت کو اس دن جو ہے وہ میک اپ کرنا یا لوگوں کو بننا سنورنا بھی قدرت کو پسند نہ آیا۔ جن کپڑوں پر وہ جو بارش کا خون جب برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن جو ہے اللہ اکبر وہ کپڑوں پر سے خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ ادھر تو قدرت کی طرف سے یہ سب نشانیاں تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مدینے میں جنات کو نوحہ کرتے سنا کہ جنات نوحہ کر رہے، رو رہے جنات، اور وہ روتے ہیں اور ان کی آواز میں نے سنی، اس لیے کہ رسول اللہ کے وصال کے وقت میں نے آواز سنی تھی جنات کے نوحہ کرنے کی۔ اور دوسری مرتبہ میں نے جو آواز سنی وہ میں نے جب سنا کہ جنات رو رہے ہیں تو میں نے اپنی کنیز سے کہا ارے جنات کے رونے کی نوحہ کرنے کی آواز آ رہی ہے، ذرا باہر جا کے دیکھ اور خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، کیونکہ سیدہ ام سلمہ نے دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ کربلا کی جو مٹی اللہ کے رسول نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو دیا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر گئی، وہ خون بن گئی، خود بخود خون بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ سب قدرت کی طرف سے نشانیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کو تم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو کہ وہ شہادت حسین کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا کہ کسی کی میت پر، کسی کی موت پر تو سورج کو گرہن نہیں لگانا، کسی کی موت پر تو خون کی برسات نہیں ہوئی نا، آخر امام حسین کی شہادت پر یہ سب کیوں ہوا؟